ریحانہ ظفر بغداد کی ایک مشرقی ریاست میں برمکی خاندان کے ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ بادشاہ بہت مشہور تھا اپنی دولت، اپنے اچھے دل کی وجہ سے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے دروازے سے کوئی بھی غریب یا ضرورت مند خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی جو بھوکے یا پریشان ہوتے تھے۔ بادشاہ نے اپنے رہنے کے لیے ایک بہت بڑا اور خوبصورت محل بنوایا تھا۔ یہ محل اتنا خوبصورت تھا کہ دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے تھے۔ اس کی دیواروں پر سونے اور چاندی کی نقش و نگار تھے اور باغات میں رنگ برنگی پھولوں کی کیاریاں تھی۔ محل کے اندر ہر چیز چمکتی تھی جیسا کوئی خواب کی دنیا ہو۔ بادشاہ کا نام ریحانہ ظفر تھا۔ وہ نہ صرف دولت مند تھا بلکہ بہت عقل مند اور ذہین بھی تھا۔ وہ اپنے ملک کے لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا تھا۔ اس کی ریاست میں امن تھا، لوگ خوشحال تھے اور وہ خود بھی اپنے لوگوں کی درمیان میں گھومتا پھرتا تھا تاکہ ان کی پریشانیاں سن سکے۔ ایک دن کی بات ہے جب سورج ڈل رہا تھا اور آسمان پر نارنجی رنگ کی روشنی پھیل رہی تھی۔ محل کے بڑے دروازے پر ایک غریب آدمی پہنچا۔ اس غریب آدمی کو لوگ فقیر کہتے تھے، یعنی وہ ایک ایسا شخص تھا جو گھر بار چھوڑ کر دنیا میں گھومتا پھرتا تھا اور لوگوں سے مدد مانگتا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے جیسے کئی دنوں سے نہ بدلے گئے ہوں۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا، آنکھیں اندر کو دھس گئی تھی اور اس کی چال سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت کمزور ہو گیا ہے۔ غریب آدمی نے سوچا کہ شاید یہاں سے کچھ مدد مل جائے۔ وہ کئی دنوں سے بھوکا تھا۔ اس نے آخر بار کھانا کب کھایا تھا یہ بھی یاد نہیں تھا۔ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ اگر جلدی کچھ نہ ملا تو وہ گر جائے گا۔ محل کا دروازہ بہت بڑا تھا، اس پر لوہے کی زنجیریں لگی ہوئی تھی اور اسے کھلا رکھا گیا تھا تاکہ کوئی بھی اندر آ سکے۔ دروازے کے پاس کئی پہرے دار کھڑے تھے۔ یہ پہرے دار مضبوط اور لمبے تھے، ان کے پاس تلواریں اور ڈالیں تھی اور وہ محل کی حفاظت کر رہے تھے۔ غریب آدمی نے ان پہرے داروں کو دیکھا اور آہستہ سے آگے بڑھا۔ اس نے اس سے کہا، بھائیو مجھ پر رحم کرو، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو ورنہ میں مر جاؤں گا، میرے پاؤں بھی اب آگے نہیں بڑھ رہے۔ پہرے داروں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ غریب آدمی کی حالت دیکھ کر انہیں ترس آیا، لیکن وہ محل کے اصولوں کے پابند تھے۔ غریب آدمی نے محل کی طرف دیکھا۔ محل کی دیواریں اونچی تھی اور ان پر روشنیاں جگمگا رہی تھی اور اندر سے موسیقی کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ محل کتنا خوبصورت ہے۔ پھر اس نے پہرے داروں سے پوچھا، یہ اتنا بڑا اور خوبصورت محل کس کا ہے؟ ضرور کوئی بہت بڑا امیر آدمی ہوگا، مجھے اس کا نام بتاؤ۔ ایک پہرے دار نے مسکرا کر کہا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ برم کی بادشاہ کا محل ہے؟ ریحانہ ظفر، جو بغداد کا سب سے ذہین اور امیر حکمران ہے، وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ غریب آدمی نے یہ سن کر خوشی سے کہا، ہاں میں نے اس بادشاہ کے بارے میں سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ غریبوں کا دوست ہے۔ بھائی تم مجھے ایک چاندی کا سکہ دے دو، میں اس سے روٹی خرید لوں گا، میری بھوک سے جان نکل رہی ہے۔ پہرے دار نے ہنس کر کہا، اگر تم واقعی بھوکے ہو تو اندر جاؤ، بادشاہ صاحب اندر ہی ہے، ان سے مل کر مدد مانگو، وہ تمہیں ضرور دیں گے، کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ یہ سن کر غریب آدمی خوش ہو گیا۔ اس نے پہرے دار کا شکریہ ادا کیا اور آہستہ آہستہ محل کے اندر چلا گیا۔ محل کے اندر جانے کا راستہ پتھروں سے بنا ہوا تھا جو چمک رہے تھے۔ چاروں طرف باغات تھے جہاں پھولوں کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ غریب آدمی نے سوچا کہ یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے، جیسے جنت کا ٹکڑا ہو۔ اندر ایک بڑے ہال میں ایک خوبصورت تخت تھا جو سونے سے بنا ہوا تھا اور اس پر مخمل کی چادریں بچھی ہوئی تھی۔ اس تخت پر بادشاہ ریحانہ ظفر بیٹھا تھا۔ وہ ایک لمبا چوڑا آدمی تھا، اس کے بال لمبے تھے، داڑھی خوبصورت تھی
اور اس نے شاہی لباس پہنا ہوا تھا جو چمک رہا تھا۔ بادشاہ نے غریب آدمی کو دور سے آتے دیکھ لیا۔ غریب آدمی ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ رہا تھا، اس کے پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا بادشاہ اسے دیکھ کر ناراض ہو جائے گا، لیکن بادشاہ نے مسکرا کر کہا، ڈرو نہیں میرے دوست، آؤ ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بتاؤ کیا بات ہے، تم کیوں اداس نظر آ رہے ہو؟ غریب آدمی نے ادب سے جھک کر کہا، میرے آقا، میں ایک غریب آدمی ہوں، میں آپ سے مدد چاہتا ہوں۔ میں صبح سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا، برائے مہربانی مجھے کچھ دے دیجیے۔ بادشاہ نے اس کی بات غور سے سنی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ آدمی کتنا صابر ہے۔ پھر اس نے تالی بجائی اور آواز لگائی، کوئی ہے؟ جلدی سے ایک برتن اور پانی کا لوٹا لاؤ، ہم اور ہمارا مہمان کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے۔ غریب آدمی نے ارد گرد دیکھا، لیکن کوئی خادم نہیں آیا، نہ برتن آیا نہ پانی، لیکن بادشاہ ایسا کر رہا تھا جیسے پانی آ گیا ہو۔ وہ اپنے ہاتھ دھو رہا تھا، پانی کو ہاتھوں پر بہا رہا تھا اور پھر ہاتھ جھاڑ رہا تھا۔ غریب آدمی حیران تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا بادشاہ مذاق کر رہا ہے؟ پھر بادشاہ نے کہا، میرے مہمان تم بھی ہاتھ دھو لو، کھانا آنے والا ہے۔ غریب آدمی نے سوچا کہ اگر پانی نہیں ہے تو کیا کروں، لیکن وہ بادشاہ کے سامنے انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ خیالی پانی سے ہاتھ دھونے لگا، ہاتھوں کو رگڑا اور پھر جھاڑا۔ اب بادشاہ نے دوبارہ تالی بجائی اور کہا، کوئی ہے؟ جلدی کھانا لاؤ، ہمارے مہمان بھوکے ہیں، دیر نہ کرو۔ پھر بھی کوئی نہیں آیا، لیکن بادشاہ ایسا کر رہا تھا جیسا دسترخوان بچھا دیا گیا ہو۔ وہ خیالی پلیٹوں سے کھانا نکال رہا تھا، منہ میں ڈال رہا تھا اور چباتا جا رہا تھا۔ اس نے غریب آدمی سے کہا، آؤ دوست، تکلف مت کرو، یہ روٹی لو، یہ سالن ہے، یہ گوشت ہے، تم نے کہا تھا میں بھوکا ہوں تو جلدی کھاؤ۔ غریب آدمی نے دل میں سوچا، یہ کیا مذاق ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، لیکن وہ بولا، جی آقا، میں کھا رہا ہوں، اور وہ بھی منہ چلانے لگا۔ اس کے دانت آپس میں ٹکرا رہے تھے، مسوڑے دکھ رہے تھے، لیکن کچھ بھی نہیں جا رہا تھا۔ بادشاہ بار بار اصرار کر رہا تھا، وہ کہتا، یہ نان لو، بہت نرم ہے، یہ کوفتہ کھاؤ، اس کی خوشبو دیکھو، یہ بریانی ہے، اس کا مزہ دیکھو، تم نے میٹھا نہیں لیا، یہ کھیر ہے، بہت میٹھی ہے۔ غریب آدمی سب کچھ خیالی طور پر کھاتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، کیا بادشاہ پاگل ہے؟ لیکن وہ چپ رہا۔ بادشاہ نے مزید خیالی کھانے منگوائے۔ وہ کہتا، خادم یہ پھل لاؤ، یہ سیب ہے، یہ آم ہے، یہ اخروٹ کھاؤ، بہت اچھے ہیں۔ غریب آدمی نے سب کچھ کھایا۔ اس کا پیٹ تو بھوک سے چیخ رہا تھا، لیکن وہ صبر کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ بہت دیر تک چلتا رہا۔ بادشاہ نے غریب آدمی کی برداشت دیکھی، وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ آدمی کتنا صابر ہے۔ آخر میں بادشاہ نے ڈکار لی اور کہا، واہ، پیٹ بھر گیا۔ غریب آدمی نے بھی کوشش کی، لیکن کچھ نہ ہوا۔ پھر جب غریب آدمی کی جبڑے تک گئی، اس نے کہا، آقا شکریہ، اب پیٹ بھر گیا۔ بادشاہ ہنس پڑا اور بولا، تم جیسے دوست کی مجھے تلاش تھی، تم میں صبر ہے، برداشت ہے، آج سے تم میرے دوست ہو، اب اصلی کھانا کھاؤ۔ پھر بادشاہ نے تالی بجائی اور اصلی خادم آئے۔ انہوں نے غریب آدمی کو غسل کرایا، نئے کپڑے پہنائے اور ایک بڑی دعوت لگائی، اور اس طرح دونوں نے مل کر مزیدار کھانا کھایا اور خوش رہے۔ بادشاہ ریحانہ ظفر نے غریب آدمی کی برداشت اور صبر کو دیکھ کر اسے اپنا خاص مشیر مقرر کر دیا۔ اس نے کہا، تم میرے ساتھ رہو گے میرے محل میں اور مجھے لوگوں کی حقیقی ضروریات کے بارے میں مشورہ دو گے۔ تمہاری زندگی اب خوشحال ہوگی اور تم میرے ساتھ ریاست کے فیصلوں میں شریک ہوں گے۔ غریب آدمی نے شکریہ ادا کیا اور وہاں رہنے لگا، جہاں اس نے بادشاہ کی مدد سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بہتر بنائی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر اور برداشت زندگی کے بڑے انعامات کی کنجی ہے۔ جب ہم مشکل حالات میں خاموش رہتے ہیں اور اپنے اخلاق کو برقرار رکھتے ہیں تو اللہ ہمیں اس کا بہتر بدلہ دیتا ہے۔
بادشاہ کی طرح ہمیں دوسروں کی آزمائش کرنی چاہیے تاکہ ان کی حقیقی قدر معلوم ہو، اور غریب آدمی کی طرح ہمیں ہر صورت میں شکر گزار رہنا چاہیے۔ یہ بھی بتاتی ہے کہ دولت اور طاقت سے زیادہ اہم ہے اچھا دل اور ذہانت، جو لوگوں کو جوڑتی ہے۔ زندگی میں بھوک اور پریشانیاں عارضی ہوتی ہے، لیکن جو شخص صابر رہتا ہے وہ آخر میں خوشحالی اور عزت پاتا ہے۔ یہ سبق ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، اپنے اعمال سے اپنا مقام بدل سکتا ہے۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی دوستی اور احترام برداشت کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، اور جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہ خود بھی برکت پاتے ہیں۔